مفتی صاحب کیا بات ہے کہ امام حسن پاک نے حضور کی محبت پائی، پہلے پائی اور زیادہ پائی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بھی صحبت پہلے پائی، زیادہ پائی۔ اسی طرح سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی صحبت پہلے پائی، زیادہ پائی، ان کی محبت پہلے لی، زیادہ لی۔ لیکن ہمارے اسٹیج پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ حضرت امام حسن کا تذکرہ کچھ کم نہیں ہوتا اور امام حسین کا زیادہ ہوتا ہے، اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صوت رمضان پروگرام کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً بالخصوص آستانِ عالیہ خیریہ مرشد آباد شریف اور خصوصاً بالخصوص خواجہ خواجگاں حضور ابو الجمال قبلہ پیر محمد بدر عالم جان دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی بارگاہ بے پناہ کس کے اندر میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ شکر عرض کروں گا کہ اتنا خوبصورت انداز دعوت و تبلیغ کا جو کہ ایک اچھے انداز سے چل رہا ہے، یقیناً یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے اور ان کی نگاہ خاص اور نگاہ جو عنایت ہے اس کی جو خاص توجہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے الحمدللہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے 15 رمضان المبارک، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ان کی ولادت کا یوم ہے 15 رمضان المبارک، اور بڑا اہم جو ہے اس موضوع کو لے کر آپ بھی ماشاءاللہ چل رہے ہیں اور قبلہ صوفی صاحب نے بڑی احسن اور جامع گفتگو سے ہمیں نوازا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کی طرف اگر دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہیں جنہیں شباہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ یعنی حضرت مولا کائنات مشکل کشا خود فرماتے ہیں کہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر علی الرأس، یعنی کہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ زیادہ شباہت رکھتا ہے سینے سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ ہیں۔ اگر ان کے فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو یہ حق ہے کہ ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے اور امام علی مقام کا ذکر بعد میں آنا چاہیے، لیکن کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ سری شہادت دی گئی اور کسی کو جہری شہادت سے نوازا گیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسٹیجوں پہ جس قدر دیگر ائمہ طاہرین کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ تمام ائمہ طاہرین اور بشمول حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اور بشمول حضرت امام حسین کے یہ سارے ائمہ طاہرین جو ہیں وہ اولاد رسول ہیں۔ ہمارے اسٹیجوں پہ ہماری محافل میں ہمارے اجتماعات میں ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ آل رسول ہیں، ان کی برکتوں سے ہماری محافل کی جو ہے وہ زینت دوبالا ہوتی ہے، لیکن وہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو اب آ جائیے اگر ان کے فضائل اور مناقب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ جس لمحے پیدا ہوئے تھے اسی لمحے فضیلتیں لے کر اترے تھے اور اللہ کے پیارے محبوب نے انہیں اسی وقت فضیلت سے نوازا تھا۔ وہ کس طرح کہ جب آپ کی پیدائش کی خبر، جب آپ 3 ہجری کو 15 رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی 3 ہجری کو، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ مجدہ لے کر ولادت کا تو حاضر خدمت اقدس میں ہوتی ہیں، حاضر خدمت ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضور رحمت عالم جانے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ذرا دکھاؤ تو اسے کیسا ہے۔ تو کپڑے میں لپیٹ کر جب حضرت اسماء بنت امیس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور نے جب نظر رحمت فرمائی تو فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور پھر پوچھا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا میرے ہوتے ہوئے کیا مجال، آپ کے ہوتے ہوئے کہ میری کیا مجال کہ میں نام رکھوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر بھی کوئی نام ذہن میں تو ہوگا نا۔ عرض کی آقا میرے ذہن میں تھا،
حرب، یہ گزارش کروں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ یہ نام رکھوں یا نہ رکھوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسن ہے، اس سے پہلے جنتیوں میں سے، یعنی یہ نام جنتی ہے، اس سے پہلے دنیا میں کسی نے حسن نام نہیں رکھا، تو میری یہ مرضی ہے حسن۔ اور دوسری روایت کے مطابق سرکار دو جہاں خاموش ہوئے، جو ابن عساکر کے طرق سے آئی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ دمشق میں کہ سرکار نے توقف فرمایا، جو ہی سرکار خاموش ہوئے جبریل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہو کر کہ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، تو ان کے بیٹے شبر کے نام پر ان کا نام رکھیے۔ تو عربی زبان میں شبر کا مطلب بنتا ہے حسن، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو ہی پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب کے ذریعے جنتی نام رکھا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کیونکہ آپ کے القاب ہیں، جس طرح کہ صوفی صاحب نے فرمایا ان کو سید کہا گیا، اور اسی طرح ریحانت الرسول بھی کہا گیا، خوشبو رسول کہا گیا، اور پھر اسی طرح آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بھی کہا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے فضائل اور مناقب کو ہماری محافل میں بیان کیا جائے تو یقیناً ہم اس خوشخبری کے جو ہے وہ حامل ہوں گے کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت ہے اور ایک قرآن ہے، اگر ان دونوں کے ساتھ تم تمسک رکھو گے، ان سے تعلق جوڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو گے۔ میں سمجھتا ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب کہ ہماری محافل میں اگر اہل بیت کا ذکر اور خصوصاً بالخصوص ان شہزادوں کا ذکر ہمیشگی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً ہمیں ان کی زندگی سے بہت کچھ برکات نصیب ہو سکتی ہیں، اور ہماری محافل جو ہیں وہ نورانی، مزید جو ہے وہ نور سے منور ہو سکتی ہیں۔